سورۃ الجاثیہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں، سورہ زمر سے لے کر یہاں تک تمام صورتیں یا تو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں یا ایک کے بعد دوسری نازل ہوئی، یعنی ان کا زمانہ نزول ایک ہی ہے۔ جاسیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنے کے بل گر پڑنا، خوف کے مارے کھڑا نہ ہو سکے اور گھٹنے رکھ کر وہ ہاتھ جوڑ کر کانپ رہا ہو، اسے جاسیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں کل بروز قیامت جو گناہگار گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ جاسیہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم، حروف مقطعات، اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ اس کے معنی، اس کے مفہوم کو زیادہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ عزیز، غالب، حکیم پروردگار کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں۔ آسمان پر غور کرو، زمین پر غور کرو، خود اپنے جسم پر غور کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھو تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت تمہارے دل میں راسخ ہو جائے گی، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ تم کر لو گے۔ وما یبث من دابۃ، اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے، ان میں بھی آیات لقوم یوقنون، جو قوم یقین رکھتی ہے اس کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ بندہ غور تو کرے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے جو آسمان سے تمہاری روزی اتاری، یعنی بارش، کہ جس کے ذریعے ہر قسم کا اناج اگتا ہے، چاہے کوئی سپر پاور کہلاتا ہو، اگر 8-10 سال کے لیے بارشیں بند ہو جائیں تو وہ تباہ ہو جائے۔ اناج، پھل، زراعت، کھیتیاں، پھر جانوروں کی پرورش، خود انسان، اگر بارشیں نہ ہوں تو اس قدر وبائی امراض پیدا ہو جائیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ یہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ جو آسمان سے تمہارے لیے روزی کا ذریعہ یعنی بارش نازل کرتا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے، بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں، ہواؤں کے چلانے میں اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ کبھی ہوا سرد ہے تو کبھی گرم ہے، کبھی تیز ہے تو کبھی آہستہ ہے، کبھی دائیں طرف سے چل رہی ہے تو کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے، اور بسا اوقات تو ہوا اس قدر تیز ہوتی ہے جسے آندھی کہتے ہیں۔
کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیتی ہے. اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اس طور پر بھی نشانیاں ہیں کہ دیکھو تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، نہ تمہارا ہوا پہ کنٹرول ہے، نہ بادلوں پر کنٹرول ہے، نہ بارش پر کنٹرول ہے، نہ رات و دن کے آنے جانے میں کنٹرول ہے، اور نہ ہی تمہاری خود اپنی زندگی پہ تمہیں کنٹرول ہے. چاہے کتنی ہی احتیاط اختیار کرو، جو وقت تمہارا مقرر ہے اس وقت کو تمہیں دنیا سے ضرور جانا ہے. جب تم اتنے بے بس ہو اور رب العالمین کی قدرت کو تم سمجھ گئے تو پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کا کہنا مانو. جب اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے اور وہ راضی ہو جائے گا تو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو جائے گی. آیات لقوم یعقلون، تمام باتیں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. قرآن کا نزول ہو رہا ہے. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد اور اللہ کی آیتیں سمجھنے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے تو انتہائی محروم ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ویل ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہتان باندھنے والا گنہگار ہے. ویل جہنم کی اس وادی کو کہتے ہیں کہ خود جہنم اس کی سختی سے پناہ مانگتی ہے. افاق جھوٹا الزام لگانے والا، اثیم گنہگار. قرآن نے اس کے لیے تباہی کو بیان کیا اور فرمایا اس کے لیے ویل ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹے الزامات لگانے سے اور گناہ کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یسمع آیات اللہ، یہ جھوٹا الزام لگانے والا گناہگار اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے. تتلا علیہ، یہ آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں. ثم یصر، پھر وہ ضدی بن جاتا ہے، ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے. مستکبرن، غرور و تکبر کرنے کی وجہ سے. کألم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کئی ایسے گناہگار ہیں، جھوٹے الزام لگانے والے ہیں، غیبتیں کرنے والے ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، ظالم ہیں. آپ ان کے سامنے جا کر قرآن کی جتنی آیتیں سنا دیں، موت، قبر اور جہنم کے عذابات کو جتنا سنا دیں، وہ اول تو سننے کو تیار نہیں ہو. اگر سنتے ہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ضد اور تکبر. جب انسان کے ذہن میں اور دل میں ضد پیدا ہو جائے اور تکبر آ جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. اب خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، یا فرمایا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یہ در حقیقت انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں مزے کر لو، پھر اس کے بعد تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو وہ جانتے ہیں، کوئی آیت انہیں بتائی جاتی ہے، اس کا علم انہیں ملتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو وہ اس آیت کا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ہیں مسلمان، لیکن ان کے سامنے جا کر اب نصیحت تو کریں، نعوذ باللہ من ذالک کفریات بکنا شروع کر دیتے ہیں، جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اگر آپ قرآن کی دعوت دیں، نعوذ باللہ من ذالک،
تو وہ کہیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جہاں کی ہمیں دعوت دے رہے ہو، میں تمہارے ساتھ آنے کو اگر تیار ہو جاؤں تو جہاں کی میں دعوت دوں گا تم میرے ساتھ چلو گے؟ آدمی کہے بھائی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں، آپ کہاں کی دعوت دیں گے؟ تو کہیں گے پہلے آپ وعدہ کرو۔ اس طرح کا مذاق، یعنی زبان کے ٹیسٹ کے لیے اور جو نصیحت ہے اس کو اڑانے کے لیے۔ اچھا بھائی تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ میں تمہیں جہنم میں لے جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو چلو گے میرے ساتھ؟ یعنی گویا کہ کوئی قرآن کی دعوت دے رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوتی ہوگی، کیسے بھی نادان لوگ ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے نادان لوگ ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہوئے بڑا حوصلہ چاہیے۔ وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے کہیں دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھتے، جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کی وادیاں اس قدر سخت ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر ڈرنا چاہیے کہ جہنم میں آپ نہ چلے جائیں۔ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ارے جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ تمہارے جیسے سارے صوفی جنت میں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے وہاں بڑے مزیدار لوگ ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کفر ہے کہ جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اگر آج تک آپ میں سے کسی نے ایسی بات کی ہو تو توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں، کہ اس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ناقابل تلافی نقصان۔ یہ کیسٹ ضرور سماعت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر تجدید ایمان کر لیں۔ کیا معلوم غلطی میں بسا اوقات انسان شریعت کا مذاق اڑا لیتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ حضور کی سنت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ کبھی کبھی لوگ سنتوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل گیا ہو یا کسی اور طریقے سے کفر ہو گیا ہو، میں اس سے بیزار ہوں، توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں تجدید ایمان میں ہم نے دو باتیں کہیں، ایک تو کلمہ کفر زبان سے نکل گیا، اور ایک دوسری چیز ہے زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلا پھر بھی انسان کافر ہو جائے۔ مثلا گلے میں سلیب پہن لے تو سلیب یہ عیسائیوں کا مخصوص نشان ہے، پہنتے ہی مسلمان کافر ہو جائے گا۔ یا اسی طرح ہندوؤں یا یہودیوں یا عیسائیوں کے مذہبی وہ تہوار جو خالص ان کے باطل دین کی علامت و نشانی ہے، اس میں شرکت کرنا، اس کو اچھا سمجھنا، اس کی تعریف کرنا یا ان کی نقل کرنا، یہ کفر ہے۔ کوئی بت کو سجدہ کرتے، چاہے وہ بت کو مانتا بھی نہ ہو تب بھی کافر ہوگا، کہ بت کو سجدہ کرنا یہ مشرکوں کی خاص علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے کفر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے۔ یعنی دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، کل بروز قیامت بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور پھر جہنم میں جائیں گے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو کچھ انہوں نے مال کمایا، جو عہدہ منصب، جو کچھ بھی، مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو کچھ بھی کمایا وہ انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے دوست بنائے، یہ دوست بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، کہ دوستوں کی خاطر اللہ کو ناراض کیا تو یہ دوست اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ
عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کی باتیں ہیں۔ اے پروردگار ہمارے دلوں میں ہدایت کی باتوں کو مضبوط کر دے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ جنت کا ذکر قرآن میں ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں جن جن باتوں کا ذکر ہے، اور جو عوام، جو علماء کی صحبت سے فیضیاب ہے، انہیں ان چیزوں کا علم معلوم ہے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، کسی چیز کا مذاق کرنا یہ بھی کفر ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتے کا مذاق اڑائے تو یہ بھی کفر ہے۔ اخباری جو کالم نگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بعض کالم نگار علم دین سے بالکل اس قدر دور ہوتے ہیں کہ ان کے کالمز میں کفریات ہوتے ہیں۔ ایک کالم نگار نے ایک شعر لکھا، اور نعوذ باللہ من ذالک، اس شعر میں کیا مفہوم بیان کیا؟ اس نے اس طرح کی باتیں لکھی کہ دنیا کے اندر فسادات بہت ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے کہا کہ یہ کام چونکہ اللہ تعالیٰ نے عجلت میں کیا ہے، تو عجلت میں کن فرمایا تو فیکون ہو گیا، اس عجلت میں کیا ہے تو اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا، توبہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ شعر اور یہ اس مفہوم کی باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ آج جو اشعار اردو کے پڑھائے جاتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، ان میں بھی بے شمار کفریات ہیں، اور ایسی باتیں یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو دین سے دور ہیں، صرف دنیاوی تعلیم ہے اور دین کی تعلیم بالکل نہیں ہے، تو وہ اپنے کالم میں لذت پیدا کرنے کے لیے ایسی بکواسات لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین فرمائے کن ہو جا تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نقص سے پاک ہے، کسی غلطی سے پاک ہے، اور اس کا کام، ہر کام حکمتوں بھرا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں فساد اس لیے ہوتے ہیں، اس نے یہ بھی اعتراض کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ جانوروں میں اتنے فسادات نہیں ہوتے، انسانوں میں اتنے کیوں ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جانور، اس کے لیے دنیا یہ دارالامتحان نہیں ہے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحان گاہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ آپ کاپی میں جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لکھنے پر پابندی ہو کہ نہیں ہمارا نگراں دیکھ رہا ہے، اگر آپ کوئی چیز غلط لکھیں گے تو فوراً آپ کے قلم کو روک دیا جائے گا، تو یہ امتحان گاہ نہ بنا۔ 3 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں، نہ لکھنا چاہیں تو نہ لکھیں، جو لکھنا چاہیں لکھیں، یہ ڈھیل ہے، پھر اس کا نتیجہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر مہلت دی گئی، یہ دارالامتحان ہے، اور دارالجزا جو ہے وہ قیامت ہے۔ اگر یہاں پر لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا کہ وہ فساد نہ کر سکیں، وہ گناہ نہ کر سکیں، تو پھر یہ دارالامتحان نہ بنتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالی کے کاموں کی حکمت بالفرض انسان کے ذہن میں نہ آئے تو اس کی اپنی عقل کا قصور ہے، ہماری عقلیں ناقص ہیں۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا کہ تم سمندر کی موجوں پر کشتی پہ سوار ہو کر اپنے کام کر لیتے ہو، مچھلیاں شکار کرتے ہو، دور دراز کے سفر کرتے ہو۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ ان سمندروں میں کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ
تم اللہ کے فضل کو حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے اللہ نے مسخر فرما دیا۔ تمہیں عقل عطا فرمائی، تمہیں وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ تم آسمان و زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان تمام چیزوں میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہے۔ قل للذین آمنوا، اے محبوب آپ ایمان والوں سے فرمائیے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے ایمان والوں وہ لوگ کہ جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے تم ان سے درگزر کرو۔ ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس دن عذاب نازل کرے گا اس دن کی ان کافروں کو امید نہیں ہے، تو تم انہیں نصیحت کرو، نہیں مانتے تو تم ان سے درگزر کرو اور اپنا دل نہ جلاؤ، ان سے اعراض کر لو۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سزا دے اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ تم اپنے دل اسلام کے لیے جلاؤ، تبلیغ بھی کرو، مگر کسی کے ایمان نہ لانے سے مایوس نہ ہو، اور یہ خیال مت کرو کہ لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیسٹ دینے کا یا بیان کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہے ثواب حاصل کرنا۔ ہم اگر کسی کو کیسٹ دیں، کسی کو اچھی بات بتائیں، وہ مانے یا نہ مانے، ہمیں انشاءاللہ ثواب پورا ملے گا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خیال کہ نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ بات غلط ہے۔ نصیحت اثر ضرور کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج اس نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، جب دنیا اسے ٹھکرائے گی اور جب وہ دنیا کی ٹھوکر کھائے گا تو آپ کی باتیں ہو سکتا ہے اسے یاد آ جائیں اور وہ ان باتوں کو یاد کر کے سدھر جائے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے عمل کرے گا وہ خود اپنے لیے اچھے عمل کرے گا، اس کا بھلا اس کے لیے ہے۔ ومن اساء، اور جو برے عمل کرے گا فعلیہا، اس کا گناہ اسی پر ہے، اس کا نقصان اسی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مر کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو تم جو تبلیغ دین کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ در حقیقت ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ حکم عطا فرمایا، فیصلہ عطا فرمایا، اس کتاب میں فیصلے کی باتیں تھیں۔ وَالنُّبُوَّةَ، اور بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، انہیں نبوت عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں تقریباً 80,000 انبیاء بھیجے گئے، لیکن اس قوم نے شکر نہیں کیا اور یہ اللہ کی نافرمان بن گئی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، مگر ان لوگوں نے حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ اب ان کے بعد امت محمدیہ کے لیے درس ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، لیکن افسوس آج ہم بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم سے، بزرگان دین کے نقش قدم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آ جائیے اسی کی طرف، ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے شریعت کی طرف آ جائیے، اللہ کے نیک بندوں کا دامن تھام لیجئے، سچی پکی توبہ کر لیجئے،
کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، ایک پاکیزہ زندگی گزاریں۔ حضور کی بارگاہ میں لوگ نذرانہ پیش کرتے ہیں، آپ سچی توبہ کا نذرانہ پیش کریں اور کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو میرا سب کچھ قربان ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا آپ پر سب کچھ قربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں کہ ایک صحابی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو ناپسندیدگی سے دیکھا اور فرمایا یہ کیا پہنا ہے؟ بس جب دیکھا کہ میرے محبوب کو یہ پسند نہیں، اس صحابی رسول نے فوراً اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ اپنی پسند کو چھوڑیں، رسول اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیجئے۔ یہ ہے عشق رسول کا تقاضا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ جب سب کچھ قربان ہے تو کیا ہم دنیا کی رنگینیوں کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے وقت کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم فجر کی خاطر اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے؟ اے پروردگار تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں حکم کی روشن نشانیاں عطا فرمائی، یعنی بنی اسرائیل پر جو کتابیں نازل ہوئی اس میں واضح باتیں تھیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی نفرت کی وجہ سے، آپس میں جب لڑائیاں ہوئیں تو ان نفرتوں کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کا انکار کیا، اور انکار کرتے کرتے انہوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار شروع کر دیا۔ مثلا یہودی توریت میں اس بات کو پڑھتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام عیسیٰ ہوگا اور انجیل وہ لے کر آئیں گے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ انجیل میں توریت کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو عیسائیوں نے ان سے جل کر انہوں نے توریت اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم پھر جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو اس کام کے عمدہ راستے پر کیا۔ شریعت عمدہ راستے کو کہتے ہیں۔ اسلام کی شریعت یہ سب سے عمدہ راستہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ فاتبعھا، بس تم اسی راستے کی پیروی کرو۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کی باتوں پر نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں۔ تو جو گناہوں بھری باتیں کرتے ہیں، جو شریعت سے دور ہٹانے والی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں نہ مانو۔ انہم لن یغنوا، بے شک یہ لوگ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر تم نے ان لوگوں کی باتیں مانی اور گناہگار ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو یہ بات یاد رکھو، یہ لوگ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں دنیا میں، آخرت میں تو یہ کسی کے کام نہیں آ سکیں گے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ جس کا دوست اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو،
جس پر اللہ کا کرم ہو اسے کس بات کی فکر ہے؟ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں، یعنی یہ وہ آیتیں ہیں جس سے جس کی آنکھ بند ہو وہ بھی کھل جائے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک شخص اپنی نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، ایک شخص دنیا کے اندر جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑا کاروباری نقصان کر رہا ہے، ایک شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، لذات سے بچ رہا ہے، ایک شخص اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہوئے دنیا کے مزے اور عیش اور عشرت کو ٹھکرا رہا ہے، اور ایک شخص گناہ کر رہا ہے، دنیا کی لذتیں پا رہا ہے، جھوٹ بول کر حرام کما رہا ہے۔ تو بتائیے اگر دونوں جنت میں ایک ہی ساتھ ہوں تو پھر دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کا رزلٹ اچھا ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالی کی رحمت پر کلام نہیں ہے، لیکن قاعدہ اور قانون یہی ہے۔ فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سیئات مانے گناہ، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے؟ یہ دونوں آخرت میں اور جنت میں ایک ساتھ ہوں گے؟ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ اور جن لوگوں نے گناہ کیے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کی زندگیاں اور ان کی موتیں برابر ہیں؟ یہ اسے برابر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اسے برابر قرار دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مومن نیک صالح نے زندگی بڑی مشقتوں میں گزاری، نفس کا مقابلہ کیا، شیطان کا مقابلہ کیا، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، باپ کہہ رہا ہے جھوٹ بول دے، ماں کہہ رہی یہ کام کر دے، رشتہ داروں سے یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی رسم و رواج کے مطابق شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ حرام سے بچنے کے لیے بھوکا رہ رہا ہے لیکن حرام کو ٹھکرا رہا ہے، تو اس کی زندگی اور ایک گناہگار کی زندگی میں فرق ہے۔ تو اسی طرح دونوں کی موت میں بھی فرق ہوگا۔ جب ایسے نیک شخص کی روح نکلے گی تو جنت کے نظاروں میں بڑی آرام سے روح نکل جائے گی۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر روشن اور منور ہوگی۔ جب میدان قیامت میں نیک شخص کھڑا ہوگا تو اس کے لیے سواریاں ہوں گی، عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اور پھر وہ جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پائے گا۔ کیسی عجیب و غریب یہ باتیں کرتے ہیں کہ نیک اور بد دونوں برابر ہیں۔ ساء ما یحکمون، کتنی بری بات کا وہ فیصلہ کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اے پروردگار تو ہمیں نیک و صالح بنا دے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 22، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی فضول پیدا نہیں کیا، یہ دارالامتحان ہے۔ پھر مرنے کے بعد قیامت کا دن بھی ہے۔ وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر جان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ بما کسبت، جو اس نے کمایا، اچھائی یا برائی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، یعنی جو نفس کہے، جو دل میں آئے وہ انسان کرتا ہے، اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔
موڈ ہو تو نیکی کرنی ہے، موڈ نہیں تو کفریات بکنے ہیں، گناہ کرنے ہیں. تو یہ گویا کہ اپنے موڈ پر چلتا ہے. خصوصاً مشرکین مکہ کا رد ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے مگر در حقیقت وہ اپنے نفس کے پجاری تھے. ایک بت انہیں اچھا لگتا تو اس کو خدا مان لیتے، پھر پوجا کر کے دل بھر جاتا تو دوسرے بت کی پوجا شروع کر دیتے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. مراد یہ ہے کہ جانتے بوجھتے انسان اگر گناہ اختیار کرے اور گناہ کرتے کرتے اس کا دل تباہ ہو جائے، مردہ ہو جائے، تو پھر ہمیشہ کے لیے گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ رکھ دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو بتاؤ جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تیری ناراضگی سے محفوظ فرما. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، تم سمجھتے نہیں؟ وقالوا، اور وہ بولے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہماری تو صرف زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں جیتے ہیں. جینا مرنا عیش کرنا جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا میں ہے. وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو موت آ جاتی ہے اور موت مقرر ہے، اور یہ ساری باتیں ان کافروں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہلاک کر دیتا ہے. یعنی زمانے کے اعتبار سے کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی آفت آ گئی، زمانے کی وجہ سے ہم مرتے ہیں، حادثات کی وجہ سے مرتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ جو وقت مقرر ہے اسی پر موت آتی ہے، ابھی مرنے کے بعد اٹھنا ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو نہ سمجھا. حالانکہ انسان بند قلعوں میں بھی ہو اور موت کا وقت آئے تو اسے کوئی موت سے بچا نہیں سکتا، اور انسان میدان جنگ میں ہو، چاروں طرف سے گولیاں چل رہی ہوں، لیکن اگر اس کے نصیب میں موت نہیں، اس کا وقت مقرر نہیں، تو اسے موت آ نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ پر، آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے. آپ ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلسے سے خطاب کر رہے تھے. جب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے تو گولیاں چلنی شروع ہوئی اور آپ کو نشانہ بنا کر اسٹریٹ فائر کیے گئے. لوگ بھاگ گئے تو آپ نے کہا اسپیکر بند نہ کیا جائے، اور آپ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. اور آپ نے کہا اگر حضور کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے موت آئے تو اس سے بڑھ کر شہادت کون سی ہوگی. لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ گولی کبھی دائیں طرف سے نکل رہی ہے، کبھی بائیں طرف سے. جب نصیب میں موت ہی نہیں اور وہ دن آخری دن نہیں تو کوئی گولی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر موت لکھی ہے تو انسان اپنے گھر میں ہو. میں ایک دن جنا ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں گیا تو ایک نوجوان مجھے روتے ہوئے ملا. کہا یہ میرے بھائی کی لاش ہے، اسے گولی لگی ہے. میں نے کہا کیسے گولی لگی؟ تو کہا کہ یہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے کھڑکی کھولی. دیکھیں موت اسے کہاں لے جاتی ہے. اس نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھولنے کے بعد وہ کھڑکی سے جھانکنے لگا. ایک گولی آئی اور سینے میں لگ گئی. کس نے چلائی، کہاں سے آئی، ہمیں نہیں معلوم، بس اس گولی پر اس کا نام لکھا تھا. انسان جب یہ باتیں سوچتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے. ہاں، حفاظتی اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. تو اگر کوئی حفاظتی اقدام اختیار کرتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے.
لیکن عقیدے کی بات ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جب آخری دن ہوگا تو کوئی بچا نہیں سکے گا. وما لهم بذلك من علم، در حقیقت انہیں ان باتوں کا علم نہیں. انہم الا یظنون، وہ تو صرف گمان پر چلتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف وہ یہ بات کہتے ہیں ائتوا بآبائنا، ہمارے باپ داداؤں کو قبروں سے واپس لے کر آؤ، اور یہ آ کر ہمیں بتائیں کہ چونکہ ہم نے گناہ کیے تھے اس لیے عذاب قبر ہمیں ہوا. یہ آ کر بتائیں تو ہم ایمان لائیں گے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. تو دنیا جو ہے یہ دارالامتحان بھی ہے، اور اس میں کئی معاملات غیب ہیں، بن دیکھے ایمان لانا ہے. اسی لیے تو فرمائے گا جب ملک الموت آ جائیں گے اس وقت کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو سارے معاملات اس نے دیکھ لیے. اسی لیے تو قیامت کے دن ایمان قبول نہیں ہوگا کہ جو کہا گیا تھا وہ اس نے دیکھ لیا. قل اللہ یحییکم، کہ محبوب آپ فرمائیے اللہ تعالی تمہیں زندہ فرماتا ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن میں جمع فرمائے گا، وہ قیامت کا دن جس میں کوئی شک نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 27. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یخسر المبطلون، گناہگار لوگ، باطل لوگ، کافر مشرک یقیناً بہت نقصان میں ہوں گے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر گناہگار گروہ کو جاثیہ دیکھو گے، گھٹنے کے بل وہ کھڑے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. جب زمین سے لگیں گے تو یہ گھٹنے زمین پر رکھیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، سجدے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ان کی پیٹھ کو پکڑ لیں گے اور کہا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکایا آج جھکنے نہیں دیں گے. کانپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. پھر فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. کل امت، ہر گروہ، تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے نامۂ اعمال کے مطابق بلایا جائے گا. جس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس سے کہا جائے گا اے نیکوکار آ جا، اے نیکی کرنے والے جنت کی طرف آ جا. اور جو گناہگار ہوگا اس سے کہا جائے گا اے بے نمازی، اے فاجر، اے مغرور، اے متکبر، جہنم کی طرف تو چلنا شروع کر دے. لیکن کوئی جہنمی جہنم کی طرف جانے کو تیار نہ ہوگا. پھر فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے. الیوم، آج کا وہ دن ہے، تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کام کرتے تھے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا. ہم سوچ لیں ہم کون سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیسا بدلہ ملے گا. رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایسی زندگی گزاریں جس میں نیک اعمال ہوں، جس پر جنت کی بشارتیں ہیں. ھذا کتابنا، یہ ہمارا مقرر کردہ نامہ اعمال ہے، یعنی ہم نے اسے مرتب کیا. فرشتوں کو ہم نے حکم دیا
وہ تمہارے ہر خیال کو لکھتے رہے، تمہاری ہر سوچ کو لکھتے رہے، تمہاری ہر نگاہ کو لکھتے رہے، تمہاری ہر بات کو لکھتے رہے۔ ينطق علیکم بالحق، اب یہ نامہ اعمال تم پر حق کے ساتھ بات کرے گا اور تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اس وقت ذلت اور رسوائی کا وہ وقت ہوگا جب گناہگار سے کہا جائے گا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا نامہ اعمال ساری مخلوق کو پڑھ کے سناؤ۔ اس میں اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے ان کے سامنے۔ اے مالک و مولا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک جو تم کام کرتے تھے وہ ہم لکھتے تھے، یعنی ہمارے فرشتے ہمارے حکم سے لکھتے رہے۔ آج وہ سارا کام لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہ جاتی تھیں؟ کیا قرآن کی باتیں تمہیں معلوم نہ تھیں؟ معلوم سب کچھ ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ لوگوں کی معلومات کتنی ہے تو ڈاکو یا چور یا رشوت خور یا سود خور کوئی بھی ہو، اس سے ذرا بیٹھ کر دینی مسئلے پر ڈسکس تو کریں۔ وہ آپ کو نماز کے ایسے ایسے فضائل سنائیں گے اور گناہوں کی ایسی ایسی نحوستیں بتائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ معلوم سب کو ہے۔ جنازہ گھر کے اندر ہو اور غسل دیا جا رہا ہو اور باہر لوگ دریوں پر بیٹھے ہوں تو ذرا ان کی گفتگو پہ غور کریں، کیسی وہ پیاری پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ ارے بھائی دنیا میں کیا رکھا ہے، وہ بھی چلا گیا، ہم بھی چلے جائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، یہ دنیا کا مال تو یہیں رہ جائے گا، سب کا دن مقرر ہے، سب کو جانا ہے، انسان کو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ اس طرح کی وہ اسی مفہوم کی کئی باتیں آپ سنیں گے، مگر وہ گفتار کے غازی ضرور ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے۔ اے مالک و مولا، ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا اور گناہوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم گناہگار قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جائے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب یہ کہا جاتا کہ قیامت سچی ہے، ضرور واقع ہوگی، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت اس کے وقوع میں واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جب تمہیں یہ باتیں کہی جاتی ہیں قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم قیامت کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، اور کہتے کہ ہم تو صرف گمان کرتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی تم کہتے کہ ہمارا یہ گمان ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، اور یہ بات جب تم کہتے تو تمہیں بھی اس بات پر یقین نہ ہوتا کہ کیا تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو۔ یقین جانیے کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایک تو گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کا عذر پیش کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا عذر گناہ بدتر از گناہ،
گناہ کر کے گناہ تسلیم نہ کرنا، برائی کو برائی نہ سمجھنا، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ غلطی کرنے کے بعد انسان اگر غلطی تسلیم نہ کرے تو اس سے بڑا گناہگار ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو لوگ جب برائی کی طرفداری کرتے ہیں، اگر وہ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں تو اکثر اوقات ضمیر مخالفت کر رہا ہوتا کہ زبان سے تو یہ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن دل جانتا ہے۔ ایک طرف جب انہیں سمجھایا جائے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں کاروبار میں، تو کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، حالات تو دیکھیں۔ لیکن ضمیر انہیں ملامت ضرور کرتا ہوگا اگر ضمیر زندہ ہوگا، اور وہ انہیں کہتا ہوگا کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تم اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تب بھی اللہ روزی دے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور جو انہوں نے گناہ کیے ان کا انجام ان کے لیے ظاہر ہو گیا۔ اب جہنم کا عذاب اور تباہی ان کے لیے ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وَقِيلَ، اور کہا جائے گا، اے گناہگاروں، اے جہنمیوں، الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے، آج ہم تم پر رحم نہیں کریں گے۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا۔ کبھی دل کے گوشے میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ مر کر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، جس طرح تم نے اس بات کو بھلا کے رکھا، آج ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہیں نصیحت کی جاتی ہے اور وہ نصیحت کا مذاق اڑاتے ہوئے کفریات بک دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ ایک جملہ جو ایک آیت کا ایک جز ہے، اس ایک جز کے اندر ساری علت اور وجہ کو بیان کر دیا گیا۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ سب سے بنیادی وجہ، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج کے دن وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو چکا تھا۔ جب خاتمہ کفر پر ہوا، اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے کوئی منانا چاہے گا، یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر کے رب کو منا لو، کہ وہ منانے کا وقت دنیا میں تھا، اب رب کو منانے اور راضی کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، سارے جہان والوں کا رب ہے۔ دنیاوی عہدے، ترقیاں، حکومت، اقتدار، مال، دنیاوی عزت، شہرت، یہ سب عارضی ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، اصل طاقت اور قدرت رب العالمین کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اسی کی بڑائی ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا
اسے رب العالمین نے ذلیل کر دیا، عزت اس کی واپس لے لی گئی، اور جس نے مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود عاجزی کی، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے عاجزی کی اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ بندہ ہر معاملے میں کہے میں تو کمزور ہوں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 2,00,000 جنات، انسانوں، پرندوں کو لے کر ہوا میں اڑ رہے تھے، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میرے دل میں ذرہ برابر تکبر آ جائے، یا میرے ساتھیوں کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آ جائے، تو اسی وقت ہمارا تخت زمین پر گر جائے۔ یعنی تکبر اس قدر بری چیز ہے۔ نبی تو معصوم ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کبھی اپنی کثرت پر، کبھی اپنی افرادی قوت پر، کبھی اپنے سورس پر، کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنی صحت پر غرور و تکبر نہ کیا جائے۔ غزوہ حنین کے موقع پر دیکھیں، صرف ایک مسلمان نے یہ جملہ کہا کہ آج مشرکین کی تعداد 4,000 ہے اور ہماری تعداد 12,000 ہے، ان سے 3 گنا تعداد بھی زیادہ اور کئی گنا زیادہ اسلحہ بھی ہے، آج تو مشرکین کو وہ سبق سکھائیں گے، وہ بھی یاد کریں گے۔ بس اس ایک جملے کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی شکست ہو گئی، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، اور جان بچانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ جب جنگ ہوئی، جنگ فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے زخمیوں کی تیمارداری کر رہے ہیں، مشرکین بھاگنے لگے۔ پھر مشرکین دور گئے، اور دور جا کر یہ بہت اچھے تیر انداز تھے، 4,000 تیر انہوں نے ایک ساتھ پھینکنے شروع کی۔ اب ایک منٹ میں اگر 4,000 تیر آنے لگے، کھلا میدان، تیر سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، تو مسلمانوں نے سوچا اگر یہیں کھڑے رہیں گے تو سارے ہی شہید ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ایسا کیوں ہوا معلوم ہے؟ یہ اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص کے دل میں غرور آ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے تعداد اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرتے، تعداد زیادہ ہو کم ہو، آپ کہتے میرا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں صرف اللہ ہی کی بڑائی ہے، سب سے بڑا وہی ہے، اور جسے وہ مقام دے وہی بلندی پائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 25 پارے ہمارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی خیر، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔